بتائیے کہ یہ دنیا اللہ نے اچھائی کے لیے بنائی ہے یا برائی کے لیے؟ واہ، تو ظاہر ہے کہ رب کائنات تو کوئی کام برائی کے لیے کرتا نہیں، بلکہ برائی کو اس کی ذات سے نسبت دینا بھی جائز نہیں۔ تو میں نے ان کو بتایا جب یہ کائنات اللہ نے بنائی تو یقیناً یہ دنیا اللہ نے اچھائی کے لیے بنائی۔ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ کاظمی صاحب ذرا اپنے گرد و پیش میں نظر ڈالیے، آس پاس دیکھیے، دنیا کا جائزہ لیجئے، تو آپ بتائیں کہ دنیا میں اچھائی زیادہ ہے یا برائی زیادہ ہے؟ واہ، اس دنیا میں برائی زیادہ ہے اور اچھائی کم ہے، کافر زیادہ ہیں اور مومن کم ہیں، اور ماشاءاللہ مومنوں میں بھی دیکھوں تو وہاں پر متقی و پارسا کم ہیں اور خطا کار و گناہگار زیادہ ہیں۔ تو پتا چلا کہ دنیا میں اچھائی کم اور برائی زیادہ، تو دنیا تو اللہ نے بنائی اچھائی کے لیے، اچھائی کم ہو گئی، برائی زیادہ ہو گئی، تو دنیا بنانے کا مقصد تو پورا نہ ہوا۔ اور اگر کوئی چیز اپنے مقصد تخلیق کو پورا نہ کرے، جس مقصد کے لیے وہ چیز بنائی گئی ہے، اگر وہ پورا نہ کرے تو الزام آتا ہے بنانے والے پر۔ قلم بنایا لکھنے کے لیے، اگر قلم نہ لکھے تو قلم کا قصور نہیں ہے، قصور ہوگا تو بنانے والے کا، جس نے کوئی ایسا نقص چھوڑ دیا، خامی چھوڑ دی کہ اب وہ قلم نہیں لکھتا۔ کپڑا بنا سطر پوشی کے لیے، اگر کپڑا اتنا باریک ہو کہ اس سے بدن نہ چھپے تو کپڑے کا قصور کیا ہے؟ قصور ہوگا تو بننے والے کا ہوگا۔ تو کوئی چیز اگر اپنے مقصد تخلیق کو پورا نہ کرے تو الزام آتا ہے بنانے والے پہ۔ دنیا بنائی اللہ نے، بنائی اچھائی کے لیے، اچھائی کم ہو گئی، برائی زیادہ ہو گئی، تو مقصد تخلیق کائنات تو پورا نہ ہوا، تو معاذ اللہ پھر الزام کہاں تک پہنچا؟ سوال تو بڑا مشکل تھا، بس اللہ نے مدد کی تو جواب دینے کے قابل ہو سکا۔ میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں، آج کل آپ بے شک لاہور جیسے شہر میں رہتے ہیں، لیکن اتنے بے خبر تو نہیں ہوں گے کہ آج کل گندم کی کٹائی کا موقع ہے۔ اچھا، لاہور کے حوالے سے یہ اس قسم کی باتیں زیادہ سامنے نہیں آتی، کراچی کے بارے میں ذرا بات مشکل ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ ہمارے کچھ عزیز کراچی سے آئے اور ان کے بچے کہنے لگے، انکل ہم نے کماد کے شوگر کین کے کھیت دیکھنے ہیں۔ میں نے کہا کیوں بیٹے، اس میں کیا خصوصیت ہے؟ کہنے لگے ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہاں کے لوگ کھیتوں میں کتنی چینی ڈالتے ہیں گنوں کو میٹھا کرنے کے لیے۔ ماشاءاللہ۔ تو اب یہ باتیں وہاں کے حوالے سے ہیں، لیکن لاہور کے رہنے والے تو الحمدللہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم گندم اگاتے ہیں، کھیت لہلہاتے ہیں، فصل پکتی ہے، پھر فصل کو کاٹتے ہیں، اسے تھریشر میں ڈالتے ہیں، اور تھریشر بھی عجیب سمجھدار قسم کی مشین ہے، وہ پہچانتی ہے یہ بھوسا ہے اور یہ دانا ہے، دانے علیحدہ نکال دیتی ہے، بھوسا علیحدہ نکال دیتی ہے۔ ایک طرف دانوں کا ڈھیر ہوتا ہے، دوسری طرف بھوسے کا ڈھیر ہوتا ہے۔ کچھ اندازہ ہے آپ کو کہ کون سا ڈھیر بڑا ہوتا ہے؟ واہ، کیا بات ہے، بھوسے کا۔ تو گندم تو اگائی تھی دانوں کے لیے، اب دانے تھوڑے ہو گئے، بھوسا زیادہ ہو گیا، تو آئندہ پھر گندم تو نہیں اگانی چاہیے۔ آپ لاہور سے گئے کسی شہر دیہات میں، مہمان بنے، رات کو وہاں ٹھہرے، آپ کے دیہاتی دوست نے سوچا کہ شہر سے مہمان آیا ہے تو صبح ناشتے میں تازہ مکھن پیش کریں نہ کریں تو پھر مزہ تو نہیں آئے گا۔ اس نے رات کو دہی جمایا کہ صبح مہمان کو مکھن پیش کرنا ہے، صبح اٹھ کے دہی کو بلویا، دہی کو رڑکا، مکھن نکل آیا، مکھن تو اتنا سا نکلا اور لسی سے ساری چاٹی بھر گئی۔ ماشاءاللہ، سبحان۔ دہی جمایا تھا مکھن کے لیے، مکھن تھوڑا ہو گیا، لسی زیادہ ہو گئی، تو پھر آئندہ دہی بھی نہیں جمانا چاہیے۔ لیکن لوگ بھی بڑے ضدی ہیں، روز دہی جما لیتے ہیں، ہر سال گندم اگا لیتے ہیں۔ نہیں بھائی، بات ضد کی نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ کبھی کبھار مقصد کو مقدار کے ذریعے نہیں ناپتے بلکہ معیار کے ذریعے ناپتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ چیز کتنی ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ چیز کیسی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات مکرم، اگرچہ گندم کا ڈھیر چھوٹا ہے لیکن اگر وہ کھانے کے لائق ہے، پیٹ بھرا جا سکتا ہے، غذائی ضرورت پوری کرتا ہے تو مقصد پورا ہو گیا۔ لیکن اگر وہ بھوسے سے دگنا ڈھیر ہو لیکن گھن لگا ہو،
गला हुआ हो, खाने के लायक न हो, तो मकसद पूरा नहीं हुआ। अगरचे मक्खन थोड़ा है लेकिन खुश जायका है, लजीज है, मजेदार है, मेहमान के सामने दरखास्त दस्तरखान पे रखा जा सकता है, तो मकसद पूरा हो गया। लेकिन मक्खन बहुत हो लेकिन बदबूदार हो, जबान पे रखने के लायक न हो, मकसद पूरा नहीं हुआ। कभी कभार मकसद को मिकदार के जरिए नहीं नापते बल्कि मेयार के जरिए नापते हैं। ये नहीं देखते चीज कितनी है, ये देखते हैं चीज कैसी है। सुभान अल्लाह, सुभान रब्बे अल्लाह। कायनात से गोया ये फरमाया, ऐ मेरे महबूब, ये दुनिया मैंने अपने लिए तो नहीं बनाई, अगर नदियों की गुनगुनाहट है तो तेरे लिए, और झरनों का तरन्नुम है तो तेरे लिए, और दरियाओं की रवानी है तो तेरे लिए, अगर समंदरों में तलातुम है तो तेरे लिए, अगर ये फलक बोस पहाड़ है तो तेरे लिए, आसमान पर कहकशां की महफिल सजी है तो तेरे लिए, और फर्शे जमीन पर सब्जा बिछा है तो तेरे लिए, ये तमाम कायनात तेरे लिए और तू मेरे लिए। अब कोई मेरे नाम का कलमा पढ़े न पढ़े, मेरी बारगाह में झुके न झुके, मुझे सजदा करे न करे, जब तूने मेरी बारगाह में एक सजदा कर दिया, कायनात बनाने का मकसद पूरा हो गया। तो इसलिए कि कभी कभार मकसद को मिकदार के जरिए नहीं नापते बल्कि मेयार के जरिए नापते हैं।